السلام علیکم۔ حالات انسان کو وہ سب کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، یا یوں کہیے کہ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ خواہشات انسان کو ختم کر دیتی ہیں، اور میں بھی ناتمام ہونے والی خواہشات کے سفر پر نکل پڑی تھی۔ میں رات 12 بجے سے اس چھوٹے سے کمرے میں بستر پر پڑی ہوئی تھی، اور ایک کے بعد دوسرے لڑکے نے مجھے نوچ ڈالا تھا۔ درد اپنی انتہا پر تھا، لیکن یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا۔ نہ ہی مجھے اپنے لباس کا ہوش تھا اور نہ ہی جسم میں اٹھنے والی ٹیسوں کا۔ دو ہی لڑکوں نے میرا حال ایسا کر دیا کہ میرا سارا وجود زخمی ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر میری روح کانپ رہی تھی کہ مزید 3 لڑکے اور میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرنے آنے والے ہیں، اور مجھے پوری خوشی سے انہیں وقت دینا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کی کوئی رات ایسی بھی ہوگی۔ یہ سب میں ایک بھاری قیمت کے عوض کر رہی تھی، اسی لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میری ذمہ داریاں اور میرے گھر والوں کی خواہشات مجھے اس مقام تک لے آئی تھیں جہاں میں نے ایک ہی رات میں 5 لڑکوں کے ساتھ رات گزارنے کی حامی بھر لی تھی۔ عام حالات میں تو کسی لڑکی کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن میں جس جگہ کھڑی تھی وہاں مجھے یہ فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ سب صحت مند اور تندرست نوجوان تھے جن کی طاقت کے آگے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ بستر تک آنے والے دونوں نوجوانوں نے ہی لمحوں میں مجھ پر قابو پا کر پوری طرح اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں کسی مرد کے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ دوسرے لڑکے کے نکلتے ہی تیسرا لڑکا بھی کمرے کے اندر چلا آیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ میں تھوڑا وقت چاہتی تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ اتنا وقت نہیں، باہر اس کے اور بھی دوست انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً ہی میرے پاس چلا آیا اور میرے آنسوؤں کو نظر انداز کرتا اپنی شدتیں مجھ پر بکھیرنے لگا۔ میرے وجود میں برداشت کی سخت ختم ہو رہی تھی۔ میں بار بار اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اتنا ہی مجھ پر حاوی ہونے لگتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس کھیل میں مزہ آ رہا ہو۔ میرے دھکا دینے پر وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش سے میرے قریب آتا، اسی لیے اب میں اسے روکنے کی غلطی نہیں کر رہی تھی اور خاموشی سے خود پر گزرنے والی اس قیامت کو برداشت کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے تک وہ اپنی پیاس بجھاتا رہا، اور جاتے جاتے اس نے اپنے دانتوں کے نشان میری گردن پر چھوڑ دیے اور کہنے لگا کہ اگر اسے دوبارہ موقع ملا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ وقت ضرور گزارے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک نگاہ اپنے وجود پر ڈالی تو میں کانپ گئی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم موجود نہ ہو۔ تیسرے نوجوان نے تو حد سے زیادہ مجھے زخمی کر دیا۔ جگہ جگہ اس کے دانتوں کے نشان پر بس تھے۔ مزید 2 لڑکوں نے بھی 1 گھنٹہ مجھے اسی طرح اپنی ہوس کا نشانہ بنائے رکھا۔ ان لوگوں کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا، اور آتا بھی کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی رقم کے بدلے میری 1 رات خریدی تھی۔ وہ تو اپنا حصہ وصول کر رہے تھے، اور یہ 1 رات میری زندگی کی سیاہ ترین رات بن گئی تھی۔ میرا حال ایسا تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میں خود سے کروٹ بدلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تکلیف سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں، اور جب ہی 5ویں لڑکے نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک چھٹا دوست بھی آ گیا ہے، مجھ میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں بچی تھی کہ میں انہیں انکار کر پاتی یا مزاحمت کر سکتی۔ جیسے ہی چھٹا لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور میرے بستر کے قریب آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وجہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام انابیہ تھا اور میری عمر صرف 18 سال تھی۔ میں نے گریجویشن کر رکھی تھی، لیکن آج کے دور میں گریجویشن کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لوگ ماسٹرز کر کے بھی ڈگریاں ہاتھوں میں لیے سڑکوں کی دھول سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا صحیح طریقے سے اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نوکری کی تلاش کے لیے نکلی۔ ہر کمپنی کے آگے نوجوانوں کی ایک بڑی سی لائن لگی ہوتی جو اپنی باری کے منتظر ہوتے۔ ایسے میں مجھ جیسی لڑکی کو نوکری کہاں مل سکتی تھی جس کے پاس نہ ہی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑی ڈگری۔
مگر نوکری ڈھونڈنا میری اولین ضرورت اور ترجیح بن چکا تھا، کیونکہ ابا کے انتقال نے ہماری کمر توڑ دی تھی۔ ابا گھر میں واحد کمانے والے تھے اور ہم 3 بہنیں بن بیاہی گھر میں موجود تھیں۔ میری بڑی بہن نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اسی لیے کمانے کی ذمہ داری اس کی بجائے میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں تو باہر کی دنیا کو بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ ابا کتنے جتن کر کے ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ میں ہمیشہ سے ہی ابا سے اس بات پر ناراض رہتی کہ وہ ہماری خواہشات پوری نہیں کرتے۔ میری ناراضگی پر ابا کا چہرہ ہمیشہ اتر جاتا۔ وہ بڑی محبت سے مجھے پکار کر کہتے، انابیہ تو فکر نہ کر، ایک دن تیرے بھاگ بھی جاگ اٹھیں گے۔ لیکن مجھے وہ دن اپنی قسمت میں آتا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایک رات ابا نیند میں ہی خدا کو پیارے ہو گئے، اور جب ہم پر صبح یہ بات کھلی کہ ابا ہمارے درمیان نہیں رہے، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ابا ہمارے لیے کس قدر اہم تھے۔ جب تک وہ ہمارے سروں پر موجود تھے، کم سے کم دنیا کی بری نظروں اور روٹی جیسی بنیادی ضرورت سے ہم محروم نہیں تھے۔ ابا کے انتقال کے کچھ دن بعد تک تو پاس پڑوس والوں نے اور خاندان والوں نے ہماری مدد کی، لیکن آہستہ آہستہ سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ آج کے دور میں کون کسی کا پیٹ پال سکتا ہے؟ مجبوراً مجھے ہی نوکری کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ عورت کے لیے باہر کی دنیا کس قدر مشکل ہے۔ کسی کمپنی میں مجھے نوکری نہیں ملی تھی۔ ہر کمپنی کے باہر ہزار نوجوان پہلے ہی کھڑے ہوتے۔ میں نے اسکولوں کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی کہ آدھے دن سے بھی زیادہ کام کرنے کے عوض صرف 6,000 روپے مل رہے تھے، جس میں گھر کے بل ہی ادا ہو پاتے۔ اس میں بھی ہر اسکول والے مجھ سے میرا تجربہ پوچھتے اور میرا منہ خالی رہ جاتا۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میری ایک دوست کے بھائی کے توسط سے مجھے ایک پیزا ہاؤس میں ویٹر کی نوکری مل گئی۔ یہ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ہوا پیزا ہاؤس تھا، جہاں ہر وقت ہی مردوں کا بہت رش رہتا۔ کالے رنگ کا چست سا پینٹ کوٹ میرے حوالے کر دیا گیا، جس پر پیزا ہاؤس کا نام لکھا تھا، اور مجھے اگلے دن سے ہی نوکری پر بلا لیا گیا۔ اس نوکری کے بڑے عجیب سے تقاضے تھے جو مجھے پورے کرنے تھے۔ انہیں ایک ماڈرن سی لڑکی ویٹر کے نام پر چاہیے تھی، جس کے چھوٹے سے بال کاندھوں پر پھیلے ہوئے ہوں اور وہ بہت سارا میک اپ کر کے ڈائننگ ہال میں کھڑی ہو۔ میں یونیفارم اپنے بیگ میں ڈال کر واپس گھر لوٹ آئی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے یہ نوکری کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ابا کی موجودگی میں تو کبھی بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی نوبت بھی پیش نہیں آئی تھی، اور پیزا ہاؤس میں تو اتنے سارے مردوں کے درمیان اتنا تنگ سا لباس پہن کر کھڑے ہونا میرے لیے ایک نہایت ہی کٹھن مرحلہ تھا، مگر بھوک انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ میں وہاں سے واپس گھر آئی تو میری اماں دروازے پر ہی پریشان سی کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے اماں سے کہا کہ عدت کے دنوں میں وہ دروازے تک کیوں چلی آئیں، تو اماں روتے ہوئے کہنے لگیں کہ بیٹا، بجلی کے میٹر والے آئے تھے اور انہوں نے ہماری بجلی کاٹ دی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل دھک سے بیٹھ گیا تھا۔ گرمی زوروں پر تھی اور ایسے میں بغیر بجلی کے گزارا کرنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن پچھلے 2 مہینوں سے ہم بل ادا نہیں کر پائے تھے، اور شاید اسی لیے ہماری بجلی کاٹ دی گئی تھی۔ اماں کی آنسوؤں نے میرے لیے فیصلے کو بہت آسان کر دیا تھا۔ میں نے اماں کو گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ مجھے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی ہے اور کل سے مجھے نوکری پر جانا ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تم ہی میرا بازو ہو اور تمہیں ہی اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کرانی ہیں۔ اماں نے ایک بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گی، لیکن مجھے ہی یہ فرض نبھانا تھا۔ اماں پوچھ رہی تھی کہ مجھے نوکری کہاں ملی ہے، لیکن میں انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے کہاں نوکری ملی۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ایک بڑی سی کمپنی میں ایک اچھی نوکری مل گئی ہے۔ میری نوکری کا وقت دوپہر 3 سے رات 11 بجے تک تھا، اور یہ بات میں نے بڑی مشکل سے اماں کو بتائی تھی۔
میری نوکری کا وقت جان کر اماں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگیں کہ یہ کون سی کمپنی ہے جہاں دوپہر 3 بجے بلایا گیا ہے۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ اماں نے مزید سوالات کرنے کی بجائے مجھے ترقی کی دعا دی اور اگلے دوپہر 2 بجے ہی پیزا ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری قسمت مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ میں نے اپنا یونیفارم پیزا ہاؤس میں آ کر تبدیل کیا تھا۔ مینیجر نے مجھے پیزا ہاؤس کے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا اور کہنے لگا، آج تمہارا پہلا دن ہے، اسی لیے تم ہر آتے جاتے کو ادب سے ویلکم کرو گی، اور ساتھ ہی مجھے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیسا منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک دوسری لڑکی نے اپنے میک اپ سے میری گہری سی سرخی لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ چلا رہی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور میرا رنگ بھی بہت صاف ہے، لیکن تھوڑے سے میک اپ کے بعد ہی میں پوری طرح نکھر گئی تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ لوگ خوبصورتی دیکھ کر ہی تو یہاں رکھتے ہیں، ورنہ کام کرنے کو تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ میں جان گئی تھی کہ یہ نوکری مجھے میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے ملی ہے۔ نوکری کا یہ پہلا دن میرے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ میں 3 بجے سے دروازے پر کھڑی آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ یہاں عورتوں کی تعداد کم ہی آتی تھی، زیادہ تر مرد ہی آ رہے تھے۔ رات گئے تک میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو چکا تھا اور ابھی مجھے واپس بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے گھر بھی پہنچنا تھا۔ 12 بجے کے قریب میں گھر پہنچی تھی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور فوراً ہی بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ابا میرے سب سے زیادہ نخرے اٹھایا کرتے تھے، پھر بھی میں ہمیشہ ان سے کسی نہ کسی بات پر روٹھ جاتی تھی۔ پیروں کی تکلیف سے تڑپتے تڑپتے کب مجھے نیند لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن میں پھر 2 بجے کے قریب گھر سے نکل گئی تھی۔ آج مجھے دروازے کے پاس کھڑا نہیں کیا گیا تھا بلکہ آرڈر لینے کا کام دیا گیا تھا۔ یہ کام مجھے تھوڑا سا آسان لگا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں۔ میں جس کے پاس بھی آرڈر لینے کے لیے جاتی، ان میں سے اکثر مرد مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے اور مسکراتے۔ بدلے میں مجھے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا پڑتا کیونکہ یہ میری نوکری کا تقاضا تھا۔ جان بوجھ کر آرڈر دینے میں کافی وقت لگاتے اور کبھی کبھی تو آرڈر دیتے وقت اس قدر قریب آ جاتے کہ میرا سانس رکنے لگتا۔ یہ پیزا ہاؤس مجھ جیسی ویٹرس کی وجہ سے ہی چل رہا تھا۔ اس بات کا اب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں آنے والے زیادہ تر مرد ویٹرس کی وجہ سے ہی آتے تھے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے یہاں نوکری کرتے کرتے مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے میں کافی کچھ ایسا ہوا جو میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ مردوں کی عجیب عجیب نگاہیں، آرڈر دینے کے بہانے قریب آنا اور میں نے خیز جملوں کا تبادلہ۔ لیکن اس نوکری کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ تنخواہ سے ہٹ کر اسے 1 مہینے میں ٹپ کے کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے انہی پیسوں سے بجلی کا بل ادا کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں پیزا ہاؤس کے ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ 5 لڑکے روز ہی شام کے وقت پیزا ہاؤس آتے اور سب سے کونے والی ٹیبل پر بیٹھ جاتے۔ وہ ٹیبل میرے حصے میں تھی اور روزانہ ہی میں ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ 5 ہی 24-25 سال کے نوجوان تھے جو مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا کرتے۔ آج بھی میں ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے گئی تو ان میں سے ایک پوچھنے لگا، تم یہاں بہت مجبوری میں نوکری کرتی ہو نا؟ میں نے ہاں کہہ دیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا کارڈ نکال کر میرے آگے رکھا اور کہنے لگا، تم بہت ہی شریف لڑکی لگتی ہو، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت پڑے تو یاد کر لینا۔ بنا سوچے سمجھے ہی میں نے وہ کارڈ اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ روز ہی میں ان کا آرڈر لینے جاتی اور ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھ سے کوئی سوال کرتا۔ روزانہ ہونے والی اس ملاقات کی وجہ سے ہمارے درمیان تھوڑی سی بے تکلفی آ گئی تھی۔ دوسرا مہینہ بھی پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور پھر اماں نے ایک دن مجھے بتایا کہ بڑی بہن کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے
اور وہ لوگ جلدی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ ابھی تو میں نے گھر کا خرچہ ہی اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا، شادی کی ذمہ داری کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں کہنے لگیں، تو اپنی کمپنی سے لون لے لے، کتنی تو بڑی کمپنی ہے، لاکھوں روپے بھی لون مل گیا تو تیری بہن کی اچھے سے شادی ہو جائے گی۔ میری بڑی بہن بھی 24 سال کی ہو رہی تھی اور اماں اس کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں تو پیزا ہاؤس پر معمولی سے نوکری کر رہی تھی، لاکھ روپے مجھے کہاں سے ملتے؟ میں نے اماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اماں کی آنکھوں میں مجھے چمکتی ہوئی امید صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اماں کو یقین تھا کہ مجھے کمپنی سے لون مل جائے گا، اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے جھوٹ نے مجھے کہاں پھنسا دیا تھا۔ اگلے دن میں نوکری پر بھی سارا وقت پریشان رہی، اور یہ بات میرے ساتھ کام کرنے والی لڑکی نے نوٹ کر لی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے انابیہ، آج تم بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے اسے بتا دیا کہ بڑی بہن کی شادی کرنی ہے اور میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، تو اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سادگی سے رخصت کر دو۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اتنا مسئلہ بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ گھر آ کر میں نے اماں کو یہی مشورہ دیا کہ وہ سادگی سے بہن کی رخصتی کر دیں، لیکن میری بات سن کر کہنے لگیں کہ ہر کسی کو ہمارے مسائل کا علم نہیں ہے۔ لڑکے والوں نے پہلے ہی جہیز کے نام پر ایک لمبی فہرست تھما دی ہے، اور اگر میں نے خالی ہاتھ تیری بہن کو رخصت کر دیا تو اس کے سسرال والے ساری زندگی اسے باتیں سناتے رہیں گے۔ اماں کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، اور میں نے کہا کہ ایسی جگہ بازی کی شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ میری بات سن کر اماں ناراض ہو گئیں اور کہنے لگیں، اللہ اللہ کر کے تیری بہن کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے اور تو اس میں بھی نکس نکال رہی ہے۔ اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے تیری منت نہ کرنی پڑتی، وہ خود ہی اپنی بیٹی کے لیے کیسے بھی کر کے رقم جمع کر لیتا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور ان کی بات نے میرا دل بھی دکھا دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، اگر ابا زندہ ہوتے تو وہ کسی بھی طرح پیسے جمع کر ہی لیتے۔ میں نے اماں کو گلے لگا لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں جلد ہی پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنے سارے پیسے مجھے کہاں سے ملیں گے۔ باپ کا سایہ واقعی اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، وہ اپنی جان پر کھیل کر بھی اولاد کو زندگی کے سارے سکھ دیتا ہے، اور میرے لیے اپنے باپ کی جگہ لینا بہت ہی مشکل تھی۔ دن یوں ہی پریشانی کے عالم میں گزر رہے تھے۔ میں نے پیزا ہاؤس کے مینیجر سے پیسوں کی بات کی تھی، لیکن میری بات سن کر جن نظروں سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، میں خود ہی زمین میں گڑ گئی تھی۔ وہ لڑکے اب بھی روزانہ پیزا ہاؤس آتے تھے۔ میں ان کا آرڈر لینے گئی تو ان میں سے ایک کہنے لگا، کیا بات ہے، آج تو آپ کا چہرہ بالکل ہی اترا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بار بار اصرار کرنے لگا کہ میں اسے اپنی پریشانی بتاؤں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اپنا مسئلہ بتا دیا تھا، کیونکہ مجھے بھی کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جس کے آگے میں کھل کر اپنا درد بیان کر سکوں۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور وہ کہنے لگے کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس قدر پریشان ہیں۔ آپ کو اپنا کارڈ اسی لیے تو دیا تھا کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ ہمیں یاد کر لیں۔ میں حیرت سے ان کے چہرے دیکھنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ 5 اجنبی لڑکے مجھے پیسے دے سکتے ہیں، لیکن ان 5 نے فوراً ہی مجھے لاکھ روپے کی پیشکش کر دی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، 1 لاکھ روپے دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مجھے بھی ان کے کچھ کام آنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ ان لڑکوں کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا، یہ بات سمجھنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ میں نے فوراً ہی گھبرا کر کہا، میں ایک شریف گھر سے تعلق رکھتی ہوں اور میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ وہ ہنس کر کہنے لگے کہ ہم نے صرف پیشکش کی ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن آج کے دور میں 1 لاکھ روپے آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بات تو ان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی عزت گروی رکھ کر لاکھ روپے حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے انہیں صاف انکار کر دیا۔ میں حالات سے پوری طرح تھک چکی تھی
اور ایسے ہی تھکی ہاری جب گھر لوٹی تو میری ماں اور بہنیں میری منتظر تھیں۔ اماں نے بتایا کہ باجی کے سسرال والے 1 مہینہ بعد ہی شادی کی بات کر رہے ہیں اور وہ باجی کے ساتھ ساتھ چھوٹی کو بھی اپنی چھوٹے بیٹے کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک خرچے میں دونوں شادیاں ہو جائیں گی۔ چھوٹی کے رشتے کا سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی تھی، وہیں 1 مہینے کا وقت سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ پیسوں کا کوئی انتظام نہ ہو سکا تھا اور اماں مجھ سے امید باندھے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی باجی کے چہرے پر ڈالی جہاں بہت عرصے بعد خوشی کی رمق نظر آ رہی تھی۔ میں بھی باجی کے سسرال والوں سے ملی تھی۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے، لیکن آج کے دور میں سادگی اور بغیر جہیز کے کون دلہن رخصت کرواتا ہے؟ وہ بھی اسی معاشرے کے افراد تھے۔ میں اپنی بہنوں کی خوشی قائم دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب شادی کی تاریخ پکی کر دیں، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ میری بات سن کر تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ خوشی میری سادگی بربادی کے بدلے انہیں حاصل ہونے والی تھی۔ اگلے دن میں نے ان 5 لڑکوں سے حامی بھر لی۔ مسکرا کر کہنے لگے کہ ہم جانتے تھے کہ آپ ضرور مان جائیں گی۔ ان 5 نے ایک رات کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی۔ میں نے اماں کو بتا دیا کہ سال کے اختتام کی وجہ سے کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے اور مجھے ایک رات کمپنی میں ہی گزارنا ہوگی۔ کمپنی نے میرا لون منظور کر لیا ہے، اسی لیے میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہوں۔ لون پاس ہونے کی بات سن کر اماں اس قدر خوش ہو گئیں کہ انہوں نے مجھے رات رکنے کی اجازت بھی دے دی اور میں پیزا ہاؤس سے چھٹی کے بعد ان 5 لڑکوں کے ساتھ چلی گئی۔ ان 5 نے مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور جب چھٹا لڑکا اندر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ پورا بستر خون میں بھرا ہوا تھا اور میں اپنی زندگی کی شاید آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر چھوٹے سے ہسپتال لے آیا۔ شاید اس کا کوئی جاننے والا ہی ڈاکٹر تھا۔ کئی گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی تھی، لیکن میرا زخم وجود میرے بربادی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ لڑکا ان 5 کا ہی دوست تھا، لیکن اس کے اندر انسانیت ابھی باقی تھی اور اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا، ورنہ شاید میں اسی بستر پر دم توڑ جاتی۔ میں نے اماں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میری کمپنی سے چھٹی نہیں ہوئی۔ اس لڑکے نے ہسپتال کا سارا خرچہ خود اٹھایا اور اس کے دوستوں سے لاکھ روپے لے کر مجھے دے دیے تھے۔ وہ 5 بہت ہی امیر کاروباری لوگوں کے بیٹے تھے جو چاہتے تو بغیر مجھے برباد کیے میری مدد کر سکتے تھے۔ میرے ٹھیک ہونے پر مجھے ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی اور رقم بھی میرے ساتھ آ گئی تھی، لیکن اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے اپنی فیکٹری میں نوکری کی آفر دی تھی اور یقین دلایا تھا کہ میں وہاں عزت سے نوکری کر سکوں گی۔ آج میری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور میں اس لڑکے کی فیکٹری میں نوکری کر رہی تھی۔ ایک بات میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ آج کے اس دور میں بغیر غرض کے مدد کرنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیشہ نوکری کرنے والی لڑکیوں کو عزت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ وہ بہت ہی مجبوری کی حالت میں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، چاہے وہ پھر تنگ لباس پہن کر کسی پیزا ہاؤس کے دروازے پر ہی کیوں نہ کھڑی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔